دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہونا چاہیے، صرف حکومت نہیں احتساب بھی چاہتے ہیں۔ مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف کا پارلیمانی بورڈ میں خطاب، کہا میرے خلاف جھوٹے مقدمات بنانے سے ملک کا نقصان ہوا، دوسروں کو چور چور کہنے والے خود سب سے بڑے چور ہیں۔ 190 ملین پاؤنڈ بڑا ڈاکہ ہے، مکروہ کھیل کھیلنے والوں کو آگے لایا گیا، کوئی ان سے پوچھے گا بوگس مقدمے کیوں بنائے؟ جسٹس شوکت صدیقی نے بتایا، فیض حمید نے آ کر کہا 2 سال کی محنت ضائع ہو جائے گی اگر نواز شریف اور مریم کو جیل سے باہر آنے دیا۔ ثاقب نثار کی تو آڈیو ٹیپ موجود ہے جس میں وہ بول رہا ہے ان کو اندر ڈالنا ہے اور عمران کو لانا ہے۔ ایک کھلنڈرا لایا گیا جس کو کچھ پتا نہیں تھا، سب کو جیل میں ڈالنے والا دیکھو آج خود کہاں ہے۔ نواز شریف کی گفتگو جھوٹ اور الزام تراشی کا مجموعہ ہے۔ تحریک انصاف کا رد عمل ترجمان نے بیان میں کہا، مجرم کو واپس لا کر خصوصی معافی دلانا بھی عوام کی نگاہ میں بے گناہ ثابت نہ کر سکا۔ خود کو مظلوم کہنے والا مجرم آج تک دفاع میں کوئی رسید یا دستاویز عدالت میں پیش نہ کر سکا۔ نواز شریف اور ٹبر کی لوٹ مار کے قصے کی دہائیوں سے زبان زد عام ہیں۔ شہباز کی نااہل حکومت میں معیشت کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا گیا۔ قوم پروجیکٹ نواز شریف کو مکمل طور پر مسترد کر چکی ہے۔ عوام اس کا عملی مظاہرہ 8 فروری کو نون لیگ کی سیاست دفن کر کے کرے گی۔ سابق وزیر خزانہ شوکت ترین نے سیاست کو خیر بات کہہ دیا، کہتے ہیں پی ٹی آئی اور سینٹ سے استعفیٰ دے رہا ہوں، معاشی حالات اور صحت کی وجہ سے پچھلے 2-2.5 سال بہت مشکل رہے، اہل خانہ اور دوستوں کی مشاورت کے بعد سیاست چھوڑ رہا ہوں۔ مولانا فضل الرحمان سے متعلق تھریٹ موصول ہوا ہے، انتخابی مہم میں سیاسی رہنماؤں کو سیکیورٹی خدشات ہیں، ماضی میں بھی انتخابی مہم میں مؤثر آوازیں دہشت گردی کا شکار ہوئیں، ہماری خواہش اور کوشش ہے کہ انتخابات پرامن ہوں۔ وزیر داخلہ سرفراز بگٹی کی پریس کانفرنس، کہا کسی غیر ملکی کو یہاں سیاست نہیں کرنے دیں گے، جو بھی افغان سیاسی سرگرمیوں میں ملوث نکلا ملک بدر کریں گے۔ ابتدائی طور پر 10 لوگوں کی شناخت ہو چکی ہے جنہیں ڈیپورٹ کر رہے ہیں۔ دہشت گردی کے خطرات کے باعث انتخابات ملتوی نہیں کیے جا سکتے۔ نون لیگی رہنما رانا ثناءاللہ کہتے ہیں دہشت گردی کا خاتمہ کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے، سیاسی جماعتوں کو بھی متاثرہ علاقوں میں سرگرمیاں محدود رکھنی چاہیے۔ بولے واضح نظر آ جائے گا نون لیگ انتخابات میں سویپ کر رہی ہے، پنجاب میں کسی سے اتحاد نہیں کر رہے، سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے لیے تیار ہیں، الیکشن شیڈیول کے مطابق 15 اور 16 دسمبر تک امیدوار فائنل کر لیں گے۔ سیاسی جوڑ توڑ میں تیزی، جہانگیر ترین کی شہباز شریف سے ملاقات، ذرائع کے مطابق نون لیگ اور آئی پی پی میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ پر اصولی اتفاق ہو گیا، سیٹوں کا نمبر کیا ہوگا یہ اگلی ملاقات میں پیپر ورک کے ساتھ طے ہوگا۔ گزشتہ روز ہونے والی ملاقات میں اون چودھری، رانا ثناءاللہ اور ایاز صادق بھی شریک ہوئے، مسلم لیگ نون کے دیگر سیاسی جماعتوں اور رہنماؤں سے بھی رابطے جاری۔ نیب کبھی نون لیگ کے لیے ڈراؤنا خواب تھا، آج دونوں ایک پیج پر ہیں۔ 2018 میں لاڈلے کو لایا گیا، 2024 میں لاڈلا نہیں، عوام کی رائے چلے گی۔ مراد علی شاہ کی لفظی گولہ باری، کہا جنہیں لاڈلا بننے کی ضرورت ہے وہ لاڈلے بنے، ہم لیول پلینگ فیلڈ نہ ملنے کے باوجود عوام میں جائیں گے۔ نثار کھوڑو کہتے ہیں اتحاد بن رہے ہیں کیونکہ اکیلے الیکشن جیتنا ان کے بس میں نہیں، یہ نہ ہو کوئی الیکشن کمیشن کو اپنا پٹواری بنانے کی کوشش کرے۔ آج ظلم کا بیانیہ بنایا جا رہا ہے، سارے مظلوم پہلے ظالم کی قطار میں چل رہے تھے۔ پاکستان کے ہر شہری کو آزادی اظہار کا حق ہے، جو حکومت میں آتا ہے اسے آزادی رائے بری لگتی ہے۔ ملک میں آزادی اظہار کا بیانیہ ہر دور کے ساتھ مختلف رہا ہے۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کی کراچی میں یونیورسٹی کے طلبہ سے گفتگو، گلگت بلتستان سے متعلق سوال پر کہا گلگت بلتستان پاکستان کا حصہ ہے اور رہے گا۔ گلگت بلتستان کی شناخت پاکستان سے اور پاکستان کی شناخت گلگت بلتستان سے جڑی ہے۔ پی ٹی آئی انٹرا پارٹی الیکشن کالعدم قرار دینے کی درخواستیں قابل سماعت قرار، الیکشن کمیشن کا تحریک انصاف کو نوٹس، سماعت 12 دسمبر تک ملتوی۔ الیکشن کمیشن نے انٹرا پارٹی الیکشن دوبارہ کرانے کی استدعا مسترد کر دی۔ رکن الیکشن کمیشن نے کہا الیکشن ایکٹ کا سیکشن 215 واضح ہے،
دوبارہ الیکشن کو بھول جائیں۔ آئین یہ نہیں کہتا کہ ہم بار بار انتخابات کا حکم دیں۔ میڈیا سے گفتگو میں اکبر ایس بابر نے کہا یہ الیکشن نہیں سلیکشن تھا، ورکرز کو ووٹ کے حق سے محروم رکھا گیا۔ £190 ملین ریفرنس شریک ملزموں کے اشتہار لگ گئے۔ زلفی بخاری، فرش شہزادی، شہزاد اکبر سمیت 6 ملزم شامل۔ احتساب عدالت کے حکم پر جوڈیشل کمپلیکس میں اشتہار آویزاں۔ عدالت کا ملزموں کے گھروں کے باہر بھی اشتہار لگانے کا حکم۔ آبائی رہائشی علاقوں میں اشتہار اونچی آواز میں پڑھا جائے۔ ایف آئی نے شہزاد اکبر کی گرفتاری کے لیے انٹرپول کو خط لکھ دیا۔ اسلام آباد پولیس نے شہزاد اکبر کی گرفتاری کے لیے ایف آئی سے رابطہ کیا تھا۔ سندھ ہائی کورٹ نے بانی پی ٹی آئی کے بیانات نشر کرنے سے متعلق محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ پیمرا کی 4 دسمبر کی ہدایات معطل۔ ہائی کورٹ نے وفاقی حکومت اور پیمرا کو 21 دسمبر کے لیے نوٹس جاری کر دیے۔ غزہ پر اسرائیل کی وحشیانہ بمباری، جبالیہ کیمپ پر حملہ۔ نصیرات کیمپ کے قریب بمباری سے مزید 5 فلسطینی شہید۔ شہداء میں معروف شاعر، ادیب ڈاکٹر رفعت بھی شامل۔ معروف اسکالر نے شمالی غزہ چھوڑنے سے انکار کیا تھا۔ 24 گھنٹوں کے دوران اسرائیلی حملوں میں مزید 300 فلسطینی شہید، تعداد 17,000 سے بڑھ گئی۔ فلسطینی حکام کے مطابق غزہ میں 21 اسپتال اور 110 طبی مراکز غیر فعال ہیں۔ غزہ میں جنگ بندی کی کوششیں۔ سلامتی کونسل کا اجلاس آج ہوگا۔ واشنگٹن میں برطانوی وزیر خارجہ کی ہمراہ پریس کانفرنس میں امریکی وزیر خارجہ نے کہا اموات سے متعلق حقیقی اور اسرائیل کے جاری کردہ اعداد و شمار میں واضح فرق ہے۔ گلگت بلتستان سمیت بالائی علاقوں میں شدید ٹھنڈ نے ڈیرے ڈال دیے۔ اسکردو میں پارا -8 تک گر گیا۔ گلگت اسٹور میں -5، گبس میں 4 اور کلام میں -3 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ بلوچستان میں بھی موسم شدید سرد۔ کوئٹہ میں رواں موسم سرما کی سرد ترین رات، کم سے کم درجہ حرارت -2 ریکارڈ کیا گیا۔ اسلام آباد اور پشاور میں کم سے کم درجہ حرارت 4، لاہور میں 9 اور کراچی میں 14 ڈگری ریکارڈ کیا گیا۔